صاحب کو اللہ تعالیٰ نے 2 بیٹے عنایت فرمائے ہیں، تو اب وہ ان کا عقیقہ کیسے کریں؟ اور پھر پوچھا ہے کہ ان کی مالی استطاعت اتنی نہیں ہے، اور کیا وہ 4 دمبے یا بکرے کریں یا کیا کریں؟ اور یہ بھی کہ عقیقے کی حیثیت کیا؟ دیکھیے بھیا، اس پہ بہت تفصیل سے ہم بات کر چکے، لیکن اب جو پوچھنے والے ہیں ان کی حیثیت ایسی ہے کہ ہم جیسے نالائق لوگوں کی باتیں سننے کا ان کے پاس وقت نہ ہو، اور پہلے نہ سنا ہو، تو ان کی خدمت میں عرض یہ کرنا ہے کہ عقیقے کی بنیادی حیثیت بچے سے تکلیف کا دور کرنا ہے بس، اور شرعاً یہ عمل مستحب ہے، بہتر ہے اگر کوئی کرے اور اپنے بچے کی طرف سے صدقہ کرے کہ اللہ تعالیٰ اسے کسی بھی بیماری اور مشکل وقت اور تنگی سے محفوظ فرمائے، اس سے زیادہ اس کی حیثیت نہیں ہے۔ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں بیٹے ابراہیم کی پیدائش ہوئی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی عقیقہ نہیں کیا، کچھ بھی نہیں تھی گنجائش، نہیں کیا، ختم ہوئی بات۔ سیدنا حسن رضی اللہ عنہ کی پیدائش ہوئی، اور وہ ابراہیم سے کہیں پہلے تھی، شاید 5 برس پہلے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی صاحبزادی سے اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے کہ مجھے اپنے اس بیٹے کا عقیقہ کرنا ہے، اور ایک جانور منگایا اور کیا۔ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کی روایت یہ ہے۔ اور سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ عنہ جب پیدا ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں مال کافی مقدار میں موجود تھا، 2 بکرے ذبح کر دیے۔ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں ہوئی ہیں، کسی ایک بیٹی کی طرف سے عقیقہ کرنا ثابت نہیں ہے۔ اگر کوئی یہ کہے کہ یہ نبوت سے پہلے کے واقعات ہیں کہ صاحبزادیوں کا تولد ہوا، تو نبوت سے پہلے خود حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان بھی تو تھا، گنجائش تھی، کیا۔ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان مکہ مکرمہ میں کوئی غریب لوگ تھوڑے ہی تھے، وہ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جو تھے جب ابراہہ کے پاس گئے ہیں اپنے اونٹ لینے کے لیے، تو ابراہہ خود یہ چاہتا تھا کہ بیت اللہ پہ حملہ نہ کرے۔ اتنی عقل تو اسے بھی تھی کہ کوئی بھی حکمران جب کسی بھی عبادت گاہ کو توڑتا ہے نا تو اس کا وبال آتا ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاص طور پر یہ کہتے تھے کہ جہاد قتال کے لیے جا رہے ہو اور دیکھو تمہیں کچھ لوگ ایسے ملیں گے جو بتوں کی عبادت میں مصروف ہوں گے اور جنگ میں نہیں آئیں گے، انہیں کچھ نہیں کہنا، بتوں کو نہیں توڑنا، ان کی عبادت گاہوں کو نہیں چھیڑنا۔ صحیح بخاری کی روایات میں حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے ان روایات کا استقصاء جہاں کیا ہے وہاں یہ چیزیں مل جائیں گی، اس لیے کہ عبادت خواہ وہ سینیگاگ ہو، خواہ وہ گرجا ہو، مسجد ہو، مندر ہو، گردوارہ ہو، امام بارگاہ ہو، عبادت کی جو جگہ کسی بھی فرقے کی ہے اس کو بالکل اس کے قریب نہیں جانا چاہیے بری نیت سے۔ اللہ فرماتا ہے وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهُ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ، اور اگر ہم غالب اور مغلوب کرنے کے یہ روایت اس دنیا میں نہ رکھتے، شکست اور فتح نہ ہوتی، لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ، تو لوگوں تم دیکھتے کہ یہودیوں کی عبادت گاہیں تباہ ہو گئی ہیں، وَبِیَعٌ وَصَلَوَاتٌ،
اور وہ جگہیں جہاں پر بدھ مت کے مطابق عبادت کی جاتی ہے وہ مساجد اور مسجدیں برباد ہو جاتی اگر ہم مسلمانوں کو کسی طبقے کو غالب اور مغلوب کرنے کا سسٹم چھوڑ دیتے تو اللہ نے کہا تو پھر کیا ہوتا لہدمت سب چیزیں برباد ہو جاتی یذکرون اللہ کا جن میں کثرت سے نام لیا جاتا ہے تو اس لیے حضرت عبد المطلب ابرا جانتا تھا کہ بیت اللہ پہ ہاتھ ڈالنا یہ مجھے برباد بھی کر سکتا ہے بہانہ ڈھونڈ رہا تھا کہ کسی طرح کوئی بہانہ بھی مل جائے تو اونٹ پکڑ کے لے اسے اپنے جو فیل خانہ تھا ہاتھیوں ہی کو دوڑانا تھا تو ہاتھیوں کے محکمے کا جو سربراہ تھا اس سے بلا لیا اور کہا کچھ ترکیب اس سے کہا اس بستی میں سب سے زیادہ عقل مند عبد المطلب ہے عبد المطلب جو کہہ دے حرف آخر اس کو بلا لیں بڑا عقل مند ہے وہ کوئی نہ کوئی رستہ دکھا دے انہیں کیسے بلائیں اب عبد المطلب کو ڈائریکٹ بلانے کا تو مطلب یہ ہے کہ ہم مذاکرات کر رہے ہیں ابراہ یہ بھی نہیں چاہتا تھا تو اس نے بھی عقل مندی سے کام کیا اس نے کہا جاؤ ان کے اونٹ پکڑ لاؤ تو جو اونٹ پکڑ کے لائے تو حضرت عبد المطلب تشریف لے آئے خود اور انہوں نے ابراہ سے کہا کہ میں حاضر ہوا ہوں آپ کے فوجی اونٹ پکڑ کے لے گئے مجھے اونٹ واپس کر دیں اس نے کہا عبد المطلب اب مذاکرات چاہتا تھا نا تو اس نے کہا اگر میں اپنے تخت سے نیچے اتر کے آؤں تو یہ میری توہین ہے اور آپ کھڑے رہیں اور بات کرتے رہیں یہ آپ کی توہین ہے تو ایسے کرتے ہیں حکم دیا قالین بچھاؤ تو زبردست قالین بچھا کے اس کا ایسے کرتے ہیں دونوں بیٹھتے ہیں اس پہ اور گفتگو کرتے ہیں قالین کے جب تکیے رکھے گئے تو تکیے لگا کے حضرت عبد المطلب نے سادہ سا جملہ کہا انہوں نے کہا مجھے اپنے اونٹ چاہیے 200 اونٹ میرے پکڑ کے لے آئے تو 200 اونٹ مکہ مکرمہ جیسے چھوٹے سے شہر میں کسی کا ہونا متمول نہیں تھے تو اور کیا تھے بہت پیسہ تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان میں اسی لیے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام غریب لوگوں میں غریب خاندانوں میں نہیں بھیجے جاتے ہمیشہ ویل آف سوسائٹی میں اسی لیے قرآن کریم کی اس آیت کا دوسرا ترجمہ یہ کیا گیا ہے کہ امرنا مترفیہا ہم اپنا حکم نازل کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو سوسائٹی میں چنیدہ ہوتے ہیں چوزن پرسنز ففسقوا فیہا اور سوسائٹی کے چلانے والے لوگ ہماری بات نہیں مانتے دولت کے نشے سے اقتدار کے نشے سے فحق علیہ القول تو پھر ہمارے لیے حجت پوری ہو جاتی ہے فدمرنا تدمیرا اور اللہ نے ایسی بستیوں کو اکھاڑ کے پلٹ دیا بالکل برباد کر دیا تو حضرت عبد المطلب نے جب 200 اونٹوں کو کہا تو بڑا حیران ہو سکا میں نے تو آپ کی بڑی عقل کی تعریف سنی تھی آپ کو اس کی فکر نہیں ہے گھر کی جس کی وجہ سے آپ کی سرداری کا اور 200 اونٹ تو حضرت عبد المطلب نے کہا ان للبیت ربا سیحبی اس کا بھی کوئی وارث ہے وہ خود ہی سنبھال لے گا میں تو اونٹوں کا وارث ہوں مجھے 200 اونٹ چاہیے غضب کا جملہ کہا کہ ان للبیت ربا اس کا بھی تو کوئی مالک ہوگا ہی نا آخر اس کا بھی تو کوئی دیکھنے والا ہوگا وہ خود کر لے گا آئے مکہ تو انہوں نے اب یہ بات کنسرن نہیں ہے لیکن تاریخی طور پہ اسے پورا کرتے ہیں وہ مکہ آئے تو انہوں نے سارے اہل مکہ کو جمع کیا ان کا پہاڑوں پہ چلے جاؤ اور جو کچھ میں دیکھ کے آیا ہوں نا ہماری اس کے ساتھ ٹکراؤ کی کوئی صورت ہے نہیں اور دیکھو اللہ کیا کرتا ہے اور پھر وہ گئے بیت اللہ میں چوکھٹ پہ خدا کی اور کہا کہ دنیا میں ہر کوئی اپنے گھر کی حفاظت کرتا ہے اور اللہ مکہ میں بسنے والے ہم تیری اولاد ہیں ہم تیرے ہی بچے ہیں فمنع ہمارا اور اللہ آج دن آ گیا ہے تو خود ہی اپنے گھر کو بچا اور اپنی آل کو بھی بچا لے اگر ہم مارے گئے بے عزت ہوئے تو خدایا اس گھر کا رکھوالا پھر کوئی نہیں رہے گا وہ سیاسی حالات جانتے تھے نا کہ میرے انتقال پہ کیا ہو سکتا ہے بس پھر ہوا جو کچھ تو حضرت عبد المطلب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عقیقہ کیا تھا سرمایہ دار تھے بہت پیسہ تھا نبوت ظاہر ہے کہ بعد میں ملی تو اس لیے کچھ نہیں ہے عقیقہ مستحب ہے اور اس کے لیے قرض لینا یہ تو بالکل ہی جائز نہیں نہ کرے حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے بیٹے کا نہیں کیا تو اور کسی کا کیا کرتے بہتر چیز ہے کسی انسان کے پاس ہیں اور اس کے بعد گھرانے کی کنبے کی دعوت کرنا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے جب حضرت حسنین کا تولد ہوا ہے
رضی اللہ عنہما، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کنبے قبیلے کو بلایا اور فرمایا کہ دیکھو اللہ نے مجھے رات بیٹا دیا۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو بلایا اور کہا نام ان کا حرب۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں حرب نام مجھے بڑا اچھا لگتا تھا۔ جنگ، ابو سفیان رضی اللہ عنہ کا اصل نام حرب تھا۔ کہنے لگے میں نے عرض کیا تو فرمایا نہیں، ہم اپنے بچے کا نام حسن رکھیں گے۔ فرماتے دوسرا بیٹا جب آیا تو مجھ سے پھر پوچھا، میں نے کہا حرب جنگ، آپ نے فرمایا نہیں یہ ایسے نہیں، ہم اس کا نام حسین رکھیں گے۔ تیسرے بیٹے کا نام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض روایات میں ہے کہ محسن تجویز کیا تھا، مگر ان روایات کی استنادی حیثیت پہ محدثین کو کلام، بہرحال تو اس لیے صرف مستحب ہے عقیقے کا کرنا، اور عقیقے کے موقع پہ اپنے خاندان والوں کو بلانا، لوگوں کو بلا کے ان کی دعوت کرنا، ایسی چیزیں خوشی کی وجہ سے یہ درست ہے، جائز۔ اگر پیسے نہ ہو تو بالکل قرض کے قریب ہی نہیں پھٹکنا چاہیے، ایک پائی نہ لے، بس سیدھے سادھی جیسے زندگی گزرتی ہے گزارنی چاہیے۔ جی 5 تولے سونا، اگر صرف 5 تولے سونا ہے اور بہن کے نام کیا ہے تو صرف 5 تولے سونے پہ زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی۔ دیکھنا یہ پڑے گا کہ جس بہن کے نام کیا ہے یا آپ اسے بالکل ایک امانت کے طور پہ بہن کے نام پہ رکھ دیا ہے، تو بہن جب بالغہ ہو جائے گی تو خود اسے اس زکوٰۃ دینی پڑے گی۔ یہ چیز نہیں ہوا کرتی کہ ماں باپ نے مثلا 10 تولے سونا اپنے بچوں کے نام رکھ دیا کہ بیٹی بڑی ہوگی تو شادی کر لیں گے، بیٹی جس سال بالغہ ہوگی اسی سال زکوٰۃ اس کے ذمے فرض ہو جائے گی۔ حج اور زکوٰۃ 2 چیزیں اللہ نے فی الفور رکھی ہیں، جس سال حج فرض ہو اسی سال حج کرنا چاہیے، اس میں تاخیر نہیں کی جا سکتی۔ اللہ نے فرمایا ومن کفر، اور جس پہ حج فرض ہو جائے اور ہمارے گھر میں حاضری نہ دے، فإن اللہ غنی عن العالمین، تو اللہ اس پوری کائنات کی عبادت سے بے نیاز۔ اس کی تشریح حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے۔ آپ نے فرمایا ان شاء یمت یہودین او نصرانین، عیسائی ہو کے مرے یہودی ہو کے مرے، میری امت میں سے نہیں مرا جس پہ حج فرض ہو گیا اور حج نہیں کیا۔ اس لیے حج بھی فی الفور فرض ہے اور زکوٰۃ بھی فی الفور فرض ہے۔ مثلا ایک آدمی پہ زکوٰۃ فرض ہوئی، 1 لاکھ روپیہ اس نے دینا تھا، اب یہ تو پاسبل ہے کہ وہ 1 لاکھ روپیہ 12 اگلے آئندہ آنے والے مہینوں میں تقسیم کر دے، ہو گیا 1 لاکھ روپیہ ان لوگوں کو دے دیا نا تو یہ سب ختم ہو جائے گا چند دن میں ہی۔ وہ کہتا ہے کہ بی بی آپ 10,000 روپے ہر مہینے لے جایا کیجئے مجھ سے، یہ زکوٰۃ ہے، اور اس نے اس 1 لاکھ کو الگ بھی کر لیا، اس پہ پروفٹ بھی نہیں لے رہا، وہ غریبوں کا حق ہے، اس نے محفوظ رکھا ہے، اس کا کاروبار خدا نہ خواستہ تباہ ہو جائے کچھ ہو جائے، اب اس پیسے کو نہیں چھیڑ سکتا، وہ لوگوں کا حق اس نے متعین کر دیا، 10 مہینے میں دے دے۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ حاضر ہوئے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں، چچا اور جو کچھ عرض کیا اس کا مقصد اتنا سا تھا کہ اللہ کے رسول زندگی کا تو کوئی اعتبار ہے نہیں، تو میں چاہتا ہوں 1 سال کی زکوٰۃ ایڈوانس دے دوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے خوش ہوئے، تو ان پر فرض کر لیجئے کہ 1 لاکھ روپیہ زکوٰۃ بنتی تھی نا، تو اس سال انہوں نے 2 لاکھ روپے زکوٰۃ ایک مرتبہ ادا کر دی۔ اب 1 سال کا ایڈوانس ان کا پوری عمر چلتا رہا، جب ان کی وفات ہوئی ہے تو اس وقت وہ اگلے 1 سال کی زکوٰۃ بھی دے چکے تھے۔ یہ صورتیں جائز، مگر 5 تولے سونا جو رکھا ہوا ہے، بچی ہے لہٰذا اس پہ کوئی زکوٰۃ نہیں، مگر جب وہ بڑی ہو جائے گی، جب وہ بالغہ ہو جائے گی تو 5 تولے کی زکوٰۃ وہ ادا کرے گی، زکوٰۃ سے نہیں بچا جا سکتا۔ اللہ نے فرمایا ہے ہم نے یہ پیسہ اس لیے رکھا ہے کہ لا یکون دولۃ بین الاغنیاء منکم، تم میں سے جو سرمایہ دار لوگ ہیں چند ہاتھ سرمایہ کے مالک نہ بن جائیں، سرکولیشن آف منی یہ ہونا چاہیے۔ اسی لیے وراثت کو بھی خدا نے رکھا ہے، اسی لیے پاکستان میں جو قانون بنا تھا شاید 87 میں 88 میں
جب بھی وہ بنا تھا وہ امپلیکیبل ہو اور نافذ ہو جائے تو کسی شخص کے پاس اس کا سرمایہ چند سالوں کے علاوہ باقی رہ ہی نہیں سکتا، وہ خود بخود سرکولیشن میں اتنا آ جائے گا کہ وہ اس نظام کو آخر قیامت تک اللہ نے رکھنا تھا کہ نہیں رکھنا تھا۔ تو اللہ سے زیادہ کون حکیم تھا جس نے سال میں کئی مرتبہ فرض قرار دے دیا، مثلا یہ فرض قرار دے دیا کہ لوگ فطرانے کا صدقہ ادا کریں، حتیٰ کہ جو بچہ اس صبح پیدا ہوا ہے اس کا بھی صدقہ ادا کیا جائے گا فطرانہ۔ زکوٰۃ کا نظام خدا نے مرتب کر دیا کہ زکوٰۃ اتنی دینی ہے۔ خراج اور عشر کا نظام سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے نہایت خوبصورتی سے اس نظام کو چلایا، اتنی خوبصورتی سے کہ خود حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، یہ فکرہ پورا کرنا ہے غور سے، ایسے نہ ہو کہ کوئی الزام لگائے، حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بعض انتظامی وجوہ کی بنیاد پر اتنی اچھی طرح نافذ نہیں ہو سکا تھا جتنا سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نافذ کر دی۔ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کی فتح کے بعد زمین فوج میں تقسیم کر دی تھی نا، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ اس نظام کو ہی بدل دیا، انہوں نے کہا بالکل نہیں، ہم فوج کو کوئی چیز نہیں دیں گے۔ وہ بحث ہوئی اور اچھی خاصی بحث ہوئی، اتنی بحث ہوئی سیدنا عمر رضی اللہ عنہ جیسے آدمی کو چپ کرا دیا، انہوں نے کہا امیر المومنین ہرگز نہیں۔ آپ نے فرمایا پھر فوج کی اولادیں کیا کریں گی؟ انہوں نے کہا جن کے آباء و اجداد نے خون دیا ہے وہ انہی کی وراثت میں جائے گا۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے کہا سوسائٹی میں ایسے طبقے کو جنم دے رہے ہو جس نے کبھی اللہ کی راہ میں ایک قطرہ نہیں بہایا اور ایک پائی خرچ نہیں کی، اور محض تمہاری اولاد کی وجہ سے وہ ساری چیزیں منتقل ہوگی، میں تو نہیں مانتا۔ یہ اکانومی تھی۔ اکانومسٹ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کو اس حساب سے کوئی پڑھے تو پتا چلے اب تک کسی زبان میں سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی سوانح کسی نے نہیں لکھی، کسی نے نہیں لکھی، اب تک محتاج ہے امت کے امیر المومنین رضی اللہ عنہ کی سوانح کوئی لکھے کہ بندہ تھا کیا۔ جیسے حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے نا، اس طرح وہ ہیرا ہشت پہلو تھا۔ اسی لیے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ زمین ان کے مالکان کے نام رہنے دی جائے گی، میں زمین پر یہ سمجھتا ہوں کہ سرکاری طور پہ ہمارا قبضہ ہے، لوگ جو مالکان ہیں چونکہ ان کا ایکسپیرینس تجربہ ہے کہ فصل کیسے لگاتے ہیں، کیسے کاٹتے ہیں، غلہ کیسے برآمد ہوتا ہے، اس لیے یہودی عیسائی جو بھی مالک ہے اس کے پاس رہنے دی جائے گی اور ہم اس زمین سے خراج وصول کریں گے بس۔ انہوں نے کمال کی بات فرمائی، فرمایا تم کیا سمجھتے ہو عبد الرحمن، تم اتنا اصرار کر رہے ہو کہ فوج کو زمین دے دیں، میں اسلامی حکومت کے ہر شہر میں فوج کا ایک بہت بڑا حصہ رکھنا چاہتا ہوں، یعنی ہر شہر کے ساتھ ایک چھاونی صدر بنانا چاہتا ہوں، اس کے اخراجات کون اٹھائے گا؟ فرمایا تمہیں پتہ نہیں ہے کہ سعد کی ڈیمانڈ بہت ہے، سعد رضی اللہ عنہ ظاہر ہے کہ جنرل تھے تو ڈیمانڈ کرتے رہتے تھے، پیسے کی، فوج کی، گھوڑوں کی، خوراک کی، اس کی۔ فرمایا وہ جو ضروریات مانگ رہا ہے اسے کون پورا کرے گا؟ فرمایا اور مسلمانوں کے لیے جو مجھے مدرسے بنانے ہیں، سکولز، یہ کہاں سے آئیں گے؟ اور ہر سکول کے ساتھ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کہتے تھے سوئمنگ پول بناؤ، وہ کہتے تھے سوئمنگ پول کے علاوہ بچوں کا کوئی مدرسہ ہماری اسٹیٹ میں نہیں چلے گا۔ اسی لیے تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم جس لڑکے میں دو خوبیاں دیکھتے تھے، ایک اس کی تیر اندازی زبردست ہوتی تھی اور ایک وہ بیسٹ سوئمر ہوتا تھا، ہم اٹھا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے جاتے تھے تاکہ اللہ کے رسول اس کی وجہ سے ہم سے خوش ہو جائیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قدر کرتے۔ اسی لیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود ساری زندگی تیراکی کرتے رہے، سوئمنگ کرتے رہے۔ کتنے ہیں ہم میں سے جو سوئمنگ کرتے ہیں؟ 63 ایئرز اولڈ، 63 سال کے تھے حضرت عمر رضی اللہ عنہ، اور وفات سے صرف کتنا 20 دن پہلے، ایک مہینہ پہلے، یکم محرم کو اگر شہادت ہوئی ہے تو ذی الحج کے پہلے ہفتے میں وہ
حاضر ہوئے تھے بیت اللہ میں، احرام باندھا ہوا تھا، اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما اس وقت 25 سال کے تھے۔ تو عبداللہ کہتے ہیں مجھ سے ایک دن کہا کہ مقابلہ کرو گے میرا؟ میں نے کہا حضرت کس چیز میں؟ فرمایا سوئمنگ میں۔ میں نے کہا کیا مقابلہ کرنا ہے؟ ان کا انڈر دا واٹر جا کے نا سانس روکتے ہیں، کون زیادہ دیر تک سانس روک سکتا ہے؟ یہ انڈر دا واٹر جو بریدنگ ہے اس کو روک لینا یہ بہت بڑی چیزوں میں سے ہے۔ کہتے ہیں امیر المومنین اترے اور میں بھی اترا تالاب میں، اور امیر المومنین نے جا کر سانس روک لیا اور میں نے بھی سانس روک لیا۔ اس کے بعد انہوں نے یہ نہیں، ابھی تک یہ نہیں ہمیں پتا چلا کہ کون جیتا اور کون دوسری طرف کو گیا، مگر یہ پتا ہے کہ انہوں نے کیا۔ ہم میں سے کتنی دینی شخصیات ہیں جنہیں یہ بھی پہلو پتا ہے کہ اللہ نے اپنی جان کا بھی کوئی حق رکھا ہے۔ تو اس لیے زکوٰۃ، خراج کسی بھی علاقے میں اگر سکول نہیں ہے تو اس علاقے کے جو سرمایہ دار ہیں جبراً اس سے پیسہ وصول کیا جائے، سکول بنایا جائے، پل بنائی جائے، روڈ بنائی جائے۔ اور حکومت کے سامنے دو راستے ہیں، اتنا ہی پیسہ واپس کرے بشرطے کہ مارکیٹ میں انفلیشن نہ ہو رہی ہو، افراط زر نہ ہو رہا ہو، اور دوسری صورت یہ ہے کہ گورنمنٹ دیکھے ہم 10 سال بعد پیسہ واپس کر رہے ہیں، 10 سال میں ریٹس میں سونے پہ کتنا فرق پڑا ہے، اور اس کو بڑھا کے سود کے طور پہ نہیں، اپنی طرف سے گفٹ کرے اس کو کہ آپ کا پیسہ ہم نے لیا تھا اور ہم نے پبلک کی سہولت کے لیے یہ راستہ بنا دیا ہے، پل بنا دیا ہے، روڈ بنا دیا ہے، کوئی چیز بنا دی ہے، یہ لیجیے آپ کا پیسہ بھی واپس ہے اور یہ بھی واپس ہے۔ یہ سارا اسلام نے ہی سکھایا ہے۔ اور اسی طرح یہ جو آپ نے زکوٰۃ کا نظام، زکوٰۃ لازماً دینی، اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ نے فرمایا قیامت میں جب وہ اٹھے گا قبر سے تو ایک گنجا سانپ نہایت بری شکل کا اس کے گلے میں لپٹا ہوا ہوگا، وہ کہے گا اے اللہ کی پناہ ہے تجھ سے، تو کون ہے؟ اور وہ اسے ڈسے گا ماتھے پہ، پیشانی پہ، اور کہے گا تیرا وہ مال جس میں سے زکوٰۃ ادا نہیں کی گئی۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے یکنزون الذھب والفضہ، اور وہ سونے اور چاندی کو جمع کر کے رکھتے ہیں، ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، اور میری راہ میں وہ خرچ کرنے سے گریز کرتے ہیں، زکوٰۃ نہیں دیتے۔ فتقوی بها جباہہم وجنوبہم وظہورہم، قیامت کے دن اس سونے اور چاندی کو ہم پگھلنے کا حکم دیں گے، وہ پگھلایا جائے گا، اور اس کی مہریں، مہر لگا دیتے تھے نا پچھلے زمانے میں مجرم کے ہاتھ پہ۔ یہ حجاج ابن یوسف ایسا بدبخت آدمی تھا، صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی گردنوں پر مہریں لگا، حضرت انس رضی اللہ عنہ کی گردن پر مہر لگا دی تھی تاکہ جو دیکھے انس کو ان کے پاس نہ جائے کہ یہ سرکاری مجرم ہو گئے ہیں، انس ان کے پاس نہیں بیٹھنا، کوئی بیٹھا ہوا پکڑا گیا تو اسے سزا ملے۔ ہاتھوں پہ مہریں لگوا دی تھی۔ اس لیے اللہ نے کہا ہم مہریں لگوائیں گے ان کی پیشانیوں پر اور ان کے پہلو پر اور ان کی پیٹھ پہ بھی، اور کہیں گے ذوقوا ما کنزتم، یہ ہے وہ سرمایہ جس کو تم نے عمر بھر ساتھ رکھا ہے، مزے چکھو اس کی، فہذا ما کنتم تکتمون، اور یہ وہ سرمایہ ہے جس کو تم جمع کرتے رہے اور زکوٰۃ نہیں دیتے رہے۔ اس لیے زکوٰۃ فی الفور فرض ہو جاتی ہے، حج بھی فوری طور پہ فرض ہو جاتا ہے۔ کچھ چیزیں شریعت نے ایسی رکھی ہیں جس میں ڈیلے کیا جا سکتا ہے، مثلا آج نہیں ہے تو کل، کل نہیں ہے تو پرسوں۔ روزہ کسی شرعی عذر سے چھوٹ گیا، شریعت نے پوری زندگی کی مہلت دے دی ہے کہ کبھی بھی روزہ رکھ لینا، اس کی قضا کو ہم قبول کر لیں گے۔ نماز چھٹ گئی کسی شرعی عذر کی وجہ سے، شریعت نے اجازت دی ہے، لیکن مالی معاملات میں قطعاً شریعت نے اجازت دی ہے، وہ کہتا ہے فوری طور پہ ادا کرو، اس لیے کہ تمہارا بھائی تمہاری مدد، اسی لیے قرض کے متعلق بھی حکم ہے کہ اگر کہیں قرض دینا ہے نا تو رات کو پیسے کہیں سے آ گئے اٹھے اور اسی وقت جا کے لوگوں کا قرض ادا کرے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ غریب کی رات پریشانی میں نہ گزرے، سرمایہ دار کی رات پریشانی میں نہ گزرے، وہ جانتا ہے کہ 10 لاکھ فلاں جگہ سے آنا ہے، اب مل نہیں رہا، رات پریشان ہے۔ عشاء کے بعد کوئی گیا اور دستک دی، سویا ہوا تھا، اسے کہا یار اس وقت کہاں؟ ان کے جی یہ لیں، آپ چیک لے لیں، یہ 10 لاکھ لے لیں، میں نے قرض دینا تھا، اللہ کا شکر ہے پیسے آ گئے کل، اس کی رات آرام سے گزرے گی نا۔ اسی لیے شریعت یہ کہتی ہے
کہ بری خبر کسی آدمی کو رات کو نہیں دینی چاہیے. مثلا پھوپھی کا انتقال ہو گیا تو کیا ضروری ہے کہ رات کو سب کو بتایا جائے کہ پھوپھی کا انتقال ہو گیا ہے؟ ہوا ہے جن کیا ہوا ہے فجر کے بعد بتا دینا چاہیے، اس لیے کہ اس تک دنیا گہما گہمی لوگ آنا جانا شروع کر دیتے ہیں تو آدمی کا غم ہلکا ہو جاتا ہے. جب رات کو کوئی بری خبر دے گا اور دوسرا سو نہ سکا اور اگلے دن کام نہ کر سکا تو اس کی جو انرجیز ویسٹ ہوئی ہیں اس کا گناہ کس کے ذمہ جائے گا؟ اسی لیے شریعت کہتی ہے کہ 3 دن کے بعد کوئی تعزیت نہیں ہے. مت کھرچو اس کے، جس نے جنازہ پڑھ لیا اب کوئی تعزیت نہیں ہے، گھر جاؤ اپنے. مت اس کے زخم کو مندمل ہونے دو، کھرچتے ہو بار بار اس کرنٹ کو جو زخم پہ لگ گیا، الا یہ کہ شرعی کوئی عذر ہو، مثلا کسی دوسرے شہر سے آیا ہے وغیرہ وغیرہ. ادروائز شریعت کہتی ہے بس 3 دن ہو گیا، اٹھو اور کام کرو. حضرت جعفر رضی اللہ عنہ جب شہید ہوئے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہی کیا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر تشریف لے گئے. اس دن مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے تھے، کوئی چیز نہیں تھی. حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے سر اٹھایا اور رو پڑے اور فرمایا جعفر کی شہادت ہو گئی. پھر فرمایا عبداللہ ابن رواحہ کی شہادت ہو گئی. پھر فرمایا اللہ کے ایک ایسے بندے نے جھنڈا تھام لیا ہے جو خدا کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے. اور اٹھے اور جلدی سے حضرت جعفر رضی اللہ عنہ کے گھر گئے اور جا کر ان کے بچوں کو اپنے ساتھ چمٹا لیا. اسما ان کی بیوی تھی نا، اسما سمجھ گئیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو بچوں کو چمٹا رہے ہیں نا، حضرت جعفر رضی اللہ عنہ کے بچے کہتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم سے اتنی محبت تھی کہ ہم بچے کھیل رہے ہوتے تھے، جب آپ سفر سے واپس مدینہ منورہ داخل ہوتے تھے تو میدان سے ہمیں بلا کے اپنے ساتھ اونٹ پہ سوار کر لیتے تھے. ایسی محبت. تو اسما سمجھ گئیں. انہوں نے کہا اللہ کے رسول میرے شوہر جعفر کو تو نہیں کچھ ہو گیا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی بھی تھے، تو آپ نے اپنے تاثرات کو چھپانے کے لیے چہرہ مبارک دوسری طرف کر لیا، مگر پھر بھی جب آنسو ٹپکے ہیں تو اسما سمجھ گئی. پھر وہ اونچی آواز میں بولی کہ میرا شوہر شہید ہو گیا. پھر 3 دن بعد آئے اور فرمایا جعفر باہر گئے گلی میں تو فرمایا لوگوں ان کے گھر میں بڑی مشکل آ گئی ہے، ان کے لیے کھانا تیار کرواؤ. اور پھر 3 دن بعد تشریف لائے. جعفر رضی اللہ عنہ کے بچوں کے متعلق کہا کہ جاؤ حجام کو بلاؤ، ان کے سروں کے بال اترواؤ اور ان کو نہلاؤ، اور فرمایا اسمائی نے اچھے کپڑے پہناؤ. اور جب جانے لگے تو ایسا جملہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے ہمیں نہیں علم کہ کسی کے بارے میں کہا. پوری حدیث کا ذخیرہ خالی ہے اس جملے سے. بچوں کو اپنے ساتھ چمٹایا اور فرمایا بچوں ڈرو نہیں، اللہ کی قسم دنیا اور آخرت دونوں جہانوں میں جعفر کی اولاد میرے ذمہ رہی. اسی جعفری ہیں نا، انہیں نہیں پتا کہ کتنا بڑا جملہ ان کے متعلق فرمایا ہے کہ دنیا اور آخرت دونوں جہانوں میں جعفر کی اولاد میرے ذمہ رہی. بہت بڑا. جعفر جو تھے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے بھائی ابو طالب کے بیٹے، اور وہ پھر آگے عبد المطلب. تو اس لیے پیسہ فی الفور خرچ کرنا ہے. یہ جو آپ نے فرمایا ہے نا کہ اچھا جن چیزوں کو ہم نے اپنے ہاتھوں سے بنایا، بے ایدینا کا لفظ قرآن میں آیا ہے. سوال تو ایک ہے لیکن اس میں بھی 3 سوالات پنہاں ہیں. اللہ تعالیٰ جہاں بھی قرآن میں یہ کہتا ہے نا کہ میں نے اپنے ہاتھ سے بنایا، تو اگر تو اس کو بالکل سیدھے سادے طریقے پہ مان لینا چاہیے اور یہی سب سے افضل ہے، اور یہی ہمارا عقیدہ ہے. اہل السنہ کا عقیدہ یہی ہے، ہم اسی عقیدے پہ قائم ہیں، اور خدا تعالیٰ اسی عقیدے پہ موت دے کہ اللہ نے اپنے ہاتھوں کے متعلق ارشاد فرمایا ہے یہ متشابہات میں سے ہے. اللہ کے ہاتھ اس کی مخلوق کے ہاتھوں جیسے نہیں ہیں، لیکن اس کی اصل حقیقت کیا ہے ہم اللہ کے حوالے کرتے ہیں، ہم نہیں جانتے. بس اللہ کی صفات میں پیچیدہ ترین یہ تیسری صورت ہے. علم کلام میں اس پہ بحث ہوئی ہے، اور ہم نے اللہ تعالیٰ کی صفات پہ بارہا بحث کی ہے
کہ اللہ کی 8 صفات پہ ایمان لانا ضروری ہے. علم، ارادہ، قدرت، سمع، بصر، کلام، تکوین، یہ 7 یا 8 صفات ہیں اللہ کی، اس پہ ایمان رکھنا واجب ہے. اور اللہ کی دوسری قسم کی صفات ایسی ہیں جس کا متضاد قائم ہے. اللہ عزت دیتا ہے، ذلت بھی دیتا ہے، رزق بھی دیتا ہے، چھین بھی لیتا ہے، مملکت اور حکومت دیتا بھی ہے، لے بھی لیتا ہے. لیکن اللہ کی پہلی 8 صفات اس کا مقابل نہیں قائم کیا جا سکتا کہ اللہ تعالیٰ کو علم بھی ہے اور وہ علم نہیں بھی ہے. معاذ اللہ، استغفر اللہ. اللہ کو قدرت ہے اور نہیں بھی ہے، ایسی بات نہیں، سوچی بھی نہیں جا سکتی. تیسری قسم کی صفات اللہ کی سب سے زیادہ نازک صفات یہ ہیں جہاں اللہ کہتا ہے کہ وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ، اور جس دن پنڈلی پہ پنڈلی چڑھ جائے گی. یوم یکشف عن ساق، اور جس دن ہم اپنی پنڈلی کھول دیں گے. خدا کی پنڈلی کیسی ہے؟ ہم نے کہا گھبرا نہیں، فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، نور تمہاری آنکھوں کے سامنے ہے. اور اللہ قرآن میں ہی کہتا ہے وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ، اور آسمان کو اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے. وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ، اور ہم آسمانوں کو وسیع سے وسیع تر کرتے چلے جا رہے ہیں. اللہ کے ہاتھ کیسے ہیں؟ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم، جہنم بڑھکے گی اور کہے گی اور بھی دے، اور بھی ڈال، اور بھی، اور اللہ اس سے وہ کہے گی حل من مزید، اور بھی بھیج، اور بھی. اور آخر پہ جب آخری جہنمی بھی چلا جائے گا تو جہنم کہے گی اور دے دے. فَوَضَعَ اللَّهُ رِجْلَهُ عَلَىٰ فَمِهِ، اللہ تعالیٰ اپنا پاؤں مبارک جہنم کے منہ پہ رکھ دیں گے اور کہیں گے بھر گئی ہو؟ وہ کہے گی قط، اے خدا بھر گئی. اللہ کا پاؤں کیسا ہے؟ یہ خدا کی صفات میں نازک ترین چیز ہے. اور ہمارے مسلک دونوں ہیں. ہم کہتے ہیں اے رب جس طرح کتاب و سنت میں بیان ہو گیا ہمارا اس پہ ایمان ہے، اور اس کا دوسرا حصہ یہ ہے کہ یقیناً مخلوق کے پاؤں اور ہاتھوں اور ان چیزوں کی طرح نہیں ہے. اور تیسرا حصہ یہ ہے کہ اللہ یہ متشابہات میں سے ہے اور ہم ایسے ہی ایمان لاتے ہیں جیسے آپ نے فرما دیا، ہم اس بحث پہ ہی نہیں پڑھتے. بس یہ ہے تفویض مع التنزیہ، اور اہل السنہ کا ہمیشہ یہ عقیدہ رہا ہے. اس تفویض مع التنزیہ پہ ہی موت آنی چاہیے اور اسی پہ عقیدہ قائم ہوتا ہے، اور یہی ماتریدیہ کا مسلک ہے. اس کا دوسرا پہلو یہ ہے جو 4ویں-5ویں صدی کے بعد آیا ہے، جب عالم اسلام میں کثرت سے علوم پھیلے اور بڑی بڑی شخصیات پیدا ہوئیں تو انہوں نے اس پہ بحث کی. انہوں نے کہا اللہ کا ہاتھ کیسا ہے بھائی، اللہ کی آنکھیں کیسی ہیں، اللہ تعالیٰ پاؤں رکھے گا تو پاؤں کیسا ہے. اب وہ پلٹے اور انہوں نے کہا اللہ کے ہاتھ سے مراد خدا کی قدرت ہے، اللہ کی آنکھوں سے مراد اللہ کی حفاظت اور نگرانی ہے. جیسے کہتے ہیں کہ شہر فوج کے ہاتھ میں ہے، اس کا مطلب ہے کہ شہر پہ فوج کی حکومت قائم ہے. جیسے کہتے ہیں کہ میرے بیٹے تو میری آنکھوں کے سامنے گھومتا ہے، تو اس کا مطلب ہے محبت یا اس کی حفاظت کرنا. یہ بھی اہل سنہ کے عقیدے میں ہی ہے. اگر کسی کا یہ عقیدہ ہے تو ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے، لیکن اس کے باوجود ہم، یہ عقیدے کا مسئلہ ہے، اس سے کہنے میں کوئی حرج نہیں کہ میں ذاتی طور پہ پہلے ہی مسلک پر قائم ہوں. وہ ماتریدیہ کا مسلک ہے، اللہ اسی پہ زندہ رکھے اور اسی پہ موت دے، اور قیامت میں اللہ اسی عقیدے پہ اٹھائے جو خود خدا کا عقیدہ ہے. خدا کا بھی تو عقیدہ ہے نا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے آخری نبی ہیں. خدا کا بھی تو عقیدہ ہے نا کہ اللہ ایک ہے، تو اللہ اسی عقیدے پہ اٹھائے اور موت دے جو خود اس کا اپنا عقیدہ ہے. اس لیے جو آپ نے پہلا جملہ تحریر فرمایا نا کہ اللہ نے کہا ہم نے اپنے ہاتھوں سے بنایا، اگر ہاتھ ہی مراد لے لیے جائیں تو ہم اس کی تشریح نہیں کر سکتے. یہ متشابہات میں سے ہم ایسے ہی مانتے ہیں جیسے اللہ نے بیان کر دیا. اور اگر اسے ہم کہیں کہ خدا نے اپنی قدرت سے بنایا ہاتھ سے، تو بھی ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں ہے. مویشی پیدا کیے تاکہ تم استعمال کرتے ہو. اللہ نے مویشیوں کو پیدا کیا. کون سی چیزیں تھیں جن کو رب العزت نے اپنے ہاتھوں سے بنایا؟ اس کے لیے آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ ید کا لفظ نا، ہاتھ، یہ آپ لغت میں دیکھیں ڈکشنری میں. اللہ تعالیٰ نے مثلاً حضرت آدم علیہ السلام کے متعلق کہا کہ بیدہ، اللہ نے آدم کو اپنے ہاتھ سے بنایا ہے. بیسٹ پاسبل کریشن جو ہو سکتی تھی اس کائنات میں، یہ انسان ہے. لیبنیز کا فلسفہ ہے، اور لیبنیز کو پڑھو.
لیبنیز کو گورے بھی اس لیے نہیں پڑھتے کہ بہت مشکل ہے، بہت دقیق ہے. لیبنیز کو پڑھے اور نیتشے کو پڑھے اور ابن عربی کو اور وہاں روم کو اور حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ کو مزہ آتا ہے، پتہ چلتا ہے علم کیا چیز ہے. اس لیے بیسٹ پاسبل کریشن یہ اس کا نظریہ ہے. اور کانٹ کے جو نظریات ہیں اس کو پڑھے آدمی تو پتہ چلتا ہے کہ دنیا میں ان لوگوں نے نظریات سے کیا امپائرز قائم کی ہیں. اور انہی میں سے ایک ہے کہ اللہ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا، اللہ نے اپنی قدرت سے. آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق ہے کہ اللہ نے اسے اپنے ہاتھ سے بنایا ایک چیز. جانوروں کے متعلق ہے کہ اللہ نے فرمایا میں نے انہیں اپنے ہاتھوں سے بنایا. اللہ نے ابتدا میں گائے پیدا کر دی اور اس کا مذکر پیدا کر دیا، اس سے دنیا میں سلسلہ جاری ہو گیا. اللہ تعالیٰ نے بیج دے دیے گندم کا، اور گندم کے بیج نے دنیا میں پرورش پائی اور چل پڑے. اللہ تعالیٰ نے مرغی اور مرغے کو پیدا فرمایا اور اس سے انڈا، اور پھر آگے اس کی نسل کی افزائش ہو گئی. اللہ نے پہلے نبی کو جو بھیجا تھا علیہ الصلوۃ والسلام، زندگی میں جتنی چیزیں کام کرنے اور اپنی حفاظت کی تھیں سب سمیت بھیجا تھا. کبھی ایسے نہیں ہوا کہ انسان ننگ دھڑنگ تھا اور غاروں میں بستا تھا اور یہ ہوتا تھا وہ ہوتا تھا. جو بھی یہ کہتے ہیں نا وہ درمیان کی کسی کڑی تک پہنچا ہے. اسی لیے اسپیشیز یہ پڑھنے کی چیز ہے. ہمیں آج تک صرف 3 آدمی ملے جنہوں نے اسپیشیز پڑھی تھی. چوتھا مسلمان کوئی نہیں ملا آج تک. یہ سارے کہتے ہیں نا کہ ڈارون کی تھیوری یہ ہے کہ انسان بندر سے پیدا ہوا، یہ ہوا یہ ہوا. وہ جو کچھ ڈارون نے لکھا یار اسے پڑھا ہے کسی نے؟ ڈارون نے یہ کہا ہے کہ ہم بندر کی اولاد ہیں؟ پڑھا ہے نا اگر کہیں تو اس پیراگراف کو ہمارے سامنے لے آئیے گا کہ یہ اس نے لکھا ہے. اسے کیا لکھا ہے وہ پڑھنے سے تعلق رکھتا ہے. لیکن ہر کوئی لگا ہوا ہے بندر کی اولاد. یار ڈارون نے لکھا اسپیشیز میں تو آپ پڑھیں نا اسپیشیز کون ہے جس سے پوری پڑھی ہے. نیوٹن کی کتاب ہے، کسی نے پڑھی ہے؟ پڑھتے تو ہیں نہیں، جو سن لیا کسی سے چلا دیا. بغداد تباہ ہوا تو اس بات پہ بحث ہو رہی تھی کہ سوئی کی نوک پہ کتنے فرشتے بیٹھتے ہیں. یہ کہاں لکھا ہے یار؟ ہمیں بھی دکھانا کبھی. بغداد میں علماء یہ بحث کر رہے تھے. اور آئندہ مورخ یہ لکھے گا کہ جب لاہور میں دھماکے ہو رہے تھے اور پاکستان میں 200 افراد بچے مر رہے تھے، اس وقت پاکستان میں یہ فلم ریلیز ہو رہی تھی اور اس وقت پاکستان میں فلاں فلاں سٹیج ایکٹر یہ ڈرامے کر رہے تھے اور کھلاڑی اس وقت لاہور میں کرکٹ کی داد دے رہے تھے اس لیے کہ اتنے بچے مر گئے. یہ دوسرا پہلو، شرم نہیں آتی؟ صرف علماء پہ کہاں لکھا ہے سوئی کی؟ یہ اسی طرح کی چیزیں ہیں میرے بھائی. اسپیشیز کس نے پڑھی ہے؟ نہیں پڑھی. پڑھ کے بتاؤ نا کہاں اس نے لکھا ہے. دنیا میں ایسا علاقہ بھی پایا جاتا ہے جہاں مچھلیاں اندھی ہوتی ہیں اور مچھلیوں کے اندھے ہونے کی وجہ وہاں پر چونے کے پہاڑ ہیں. وہ نسل در نسل ہوتے ہوتے مچھلیاں دیکھ نہیں سکتی تھی، ڈارکنیس اندھیرا تھا پورا، ہوتے ہوتے ان کی آنکھیں مٹتی چلی گئیں حتیٰ کہ آنکھوں کے نشان باقی رہ گئے ہیں، لوگوں نے دیکھا ہے. یہ وہ چیزیں ہیں جو ڈارون بھی اس کو ثابت کرتا ہے اور دیکھنے کی چیزیں ہیں. یہ پڑھ کے پھر کوئی بات کی جائے. اس لیے اللہ نے آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو فرمایا میں نے اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا. جانوروں کو اللہ نے پیدا کیا، آسمانوں کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا اور کام اسے وسیع کرنے والے ہیں. زمین کے متعلق بھی ہے کہ اللہ نے زمین کو پیدا کیا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا پھر ہم نے اس میں قوتیں رکھی، یہ جتنی چیزیں ہیں، پوٹیشیم ہے وغیرہ وغیرہ، آئرن ہے، جو بھی آپ گن سکتے ہیں سب چیزیں اللہ نے کہا ہم نے 2 دن میں پھر اسے رکھی. سواء للسائلین، جو اس کائنات پر تحقیق کرنا چاہتے ہیں یہ ہم جواب دے رہے ہیں. ہم نے کاش کوئی مسلمان سائنٹسٹ ہوتا اور تحقیق کرتا کہ خدا کی مراد 2 دنوں سے کیا تھی، کتنے ٹائم میں یہ کریشن ہوئی تھی، کہاں ہے. اللہ نے فرمایا پھر اس کے بعد 2 دن میں ہم نے آسمانوں کو پیدا کیا
اور اللہ نے کہا 6 دن میں ہم نے اس کائنات کی تخلیق مکمل کی۔ وہ دیکھا ہے وہ گورا، وہ جو کہتا تھا نا کہ بلیک ہول میں پوری دنیا جا رہی ہے، خدا نے جواب دیا یا نہیں دیا؟ مرنے سے کچھ دیر پہلے اسے رسپانس آ گیا کہ بلیک ہول سے کچھ چیزیں باہر بھی آتی ہیں، صرف اندر ہی نہیں جاتی۔ اللہ نے اس گورے کی ایک کاوش کو، کوشش کو ادھورا نہیں رہنے دیا۔ خدا اپنے بندوں کے ساتھ ایسا مہربان ہے، جواب دے دیا کہ تمہارا تھیوری غلط ہے بھئی، تم جو کہتے ہو جو چیز جاتی ہے فنا ہو جاتی ہے، ہم تمہیں بتاتے ہیں کچھ چیزیں باہر بھی آ جاتی ہیں، اور وہ مر گیا۔ اب اس پہ بحث کرے؟ ہیں کیا مامودو ہان، یہ کیا لفظ ہے؟ مامو جان۔ یہ واؤ کو دال لکھا ہوا ہے اور جان کے جے کے نیچے نقطہ ہی نہیں ہے، جیم کے نیچے۔ یہ کیا اردو لکھتے ہو یار؟ مامو جان زندگی میں انشورنس کروائی تھی، یعنی میں آپ کا ماموں، آپ مجھے مخاطب کریں کہ مامو جان زندگی میں انشورنس کروائی تھی؟ اچھا جی، فوت ہونے کے وقت اپنے بھانجے کو انشورنس کی رقم وصول کر کے مسجد بنانے کے لیے وصیت کی تھی، کیا انشورنس کے پیسوں سے مسجد بنانی جائز ہے؟ جا کے بعد کچھ لکھا پھر کاٹ دیا پھر از ہے، یہ کیسی اردو ہے میاں؟ جائز کے لفظ پورا کیوں نہیں لکھا؟ یہ انگریزی تھوڑا ہی ہے ہیں؟ کل کو عمران کی بجائے عمر ایک لائن پہ ختم کر کے اور آن جو ہے وہ دوسری لائن میں لکھیں گے؟ یوں ہوتا ہے؟ اگر ناجائز ہے تو بھانجا یہ رقم خود استعمال کر سکتا ہے کہ بھانجا غریب اور ضرورت مند ہے، بالکل استعمال کر سکتا ہے بھیا، یہ انشورنس کی رقم سے جان چھڑانی ہے، ٹھیک ہے؟ انشورنس اگر کسی نے کروا لی ہے تو اسے چاہیے کہ انشورنس کے پیسے جب ملیں تو اس کی 2 حیثیتیں ہیں۔ سب سے اچھی چیز تو یہ ہے کہ وہ اس کاروبار میں آئی نہ، سرے سے انشورنس اور الزام میں پڑے ہی نہ، اس لیے کہ سود کے کاروبار کو یہ آہستہ آہستہ پیسے دے کے رائج کر رہا ہے نا، معاشرے میں، سوسائٹی میں لا رہا ہے نا۔ فرض کر لیجئے کہ انشورنس ٹھیک ہے، تو بھی احتیاط اس میں ہے کہ 20 سال بعد اسے انشورنس کیا 1 کروڑ مل گیا۔ 20 سال میں اللہ نے بہت کچھ دے دیا، کہتا ہے یار کروڑ میرے کس کام کا ہے، خدا نے مجھے ویسے ہی 5 کروڑ، خدا نے مجھے ویسے ہی برکت دے دیا ہے، اس کروڑ کو غریب رشتہ داروں کو دے، غریب لوگ نہیں، غریب رشتہ داروں کو دے۔ ہر آدمی سوسائٹی میں خدا نے پابند بنایا ہے کہ پہلے اپنے خاندان کو دے۔ کبھی بھی پبلک افیئرز میں یہ نہیں ہے کہ جس نے مانگا اٹھا کے 10 روپے دے دیے اور 20 روپے دے دیے، وہ 10 روپے اپنے بھانجے، اپنی بھانجی، اپنے بھتیجوں کو دینا چاہیے تاکہ بنیادی طور پہ خاندان مضبوط ہو۔ دوسری صورت یہ، اور تیسری صورت یہ ہے کہ اس نے کہا میرے رشتہ داروں میں بھی کوئی نہیں ہے، پھر وہ اس جان چھڑانے کے لیے کہیں بھی خرچ کر سکتا ہے، سوسائٹی میں بھی۔